مجھے چائے پکتی ہے. ہمارے ساتھ سین ایسا ہے کہ پہلے تو ہماری نارمل جیسے گھروں میں چائے بنتی ویسی بنتی تھی جب, لیکن جب شادیوں میں بہت ٹائم پہلے سے چھینک چائے کا جو ایک سلسلہ ہوا نا, پھر بہت پسند آنے لگی. پھر میں نے وہ چائے سیکھی کہ وہ بنتی کیسے ہے, اس کا سیکریٹ جو ہے نا وہ کس طرح سے, بہت میں بتا دیتی ہوں, میں تو نہیں چھپاؤں گی کیونکہ میری کوئی دکان نہیں ہے. اچھا وہ میں بناتی ہوں, بہت اچھی بناتی ہوں, میں بہترین چائے بناتی ہوں. میں نے ایک شو پہ بھی بنائی تھی. اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا جب کوئی کہتا ہے نا میں بہترین چائے بناتی ہوں؟ میں آپ کو بنا کے بتاؤں گی. میں آپ کو ابھی تو خیر میری چائے وہ ریسیپیز میں یہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بنانا بتا دوں گی. لیکن میں سب کے لیے بتاتی ہوں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کیا ہے. آپ نے پہلے قہوہ بنانا ہے, آپ کے جیسے کہ 2 لوگوں کا بنانا ہے تو اب اس حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے, چائے کی پتی ڈالنی ہے اور ایک چھوٹی الائچی ڈالنی ہے اس کے اندر لازمی, کیونکہ زیادہ الائچی ڈالیں گے تو اس کی خوشبو زیادہ ہوتی ہے. آپ نے ایک ڈالنی ہے, وہ بیلنسڈ ہو جاتا ہے, وہ ڈالنا ہے. اور آپ نے تھوڑی سی چینی اور گڑ ڈالنا ہے اس کے اندر. جی اس کے اندر گڑ ڈالنا ہے آپ نے. پھر اس کو قہوے کو پکانا ہے. اور دودھ جو تھا جو ابھی بھائی نے بتایا اس کو کاڑنا بہت ضروری ہوتا ہے اس چائے کے لیے. جیسے آپ نے 1 لیٹر دودھ ہے تو اس کو آپ نے 3 پاؤ کر لیا, 1 پاؤ اس کو تھوڑا سا کاڑ لیا, لیکن اس کو ہلاتے رہیں کہ وہ جلے نہیں. دودھ جل گیا چائے خراب ہو گئی. بالکل دودھ کو جلنا نہیں چاہیے. یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا کہ دودھ کب جل رہا ہے. نہیں آپ اسپون, لکڑی کا اسپون ہلاتے رہے نا اس کے اندر, آپ ہلاتے رہے اس کے اندر, آپ اس کو ہلاتے رہیں گے. پھر دیکھیں کہ تھوڑا سا کم ہو گیا, پتہ تو لگ ہی جاتا ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں ہلاتے رہیں گے. اور تیز آنچ پہ نہیں, تھوڑی سی پہلے ابال دیتے پھر ہلکی آنچ پہ. پھر وہ والا دودھ جو ہے پھر آپ نے چائے کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے. پھر اس کو 1-2 دفعہ اس کی پھینٹی لگانی ہے. پھر آپ جب اس کو کپ میں دیں گے نا تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اس کے اندر کیا تم نے ایسا ایڈ کیا ہے, کیونکہ اس کا جو گڑ کا ذائقہ ہے نا وہ آپ کمال ہے. لیکن گڑ والی چائے میری میاں سے کوئی نہیں بناتا, وہ بناتا ہی نہیں ہے دوبارہ نظر نہ لگ جائے. وہ گاڑی بہت اچھی چھینک گاڑی ہوتی ہے نا. میری ٹیم والی کہہ رہی کوئی سب باتیں کرے, پلا میں کوئی نہیں رہا. ابھی بلائیں گے انشاءاللہ. آپ کے گھر کیسی چائے بنتی ہے اسپیشل؟ نارمل چائے. نارمل چائے. لیکن میں گرین ٹی پیتی ہوں. آئی ڈونٹ لائک چائے کافی. یو ناٹ اے چائے پرسن؟ نہیں آئی ایم ناٹ اے چائے. میں نے صرف ہاؤس جاب میں مدیا پی تھی اینڈ ریزیڈینسی میں, اور اس کے بعد پھر چھوڑ دی. اچھا اس میں نا وہ ہوتا ہے جو ٹی وائٹ میں ملتا ہے نا پاؤڈر فارم میں, وہ بڑا مزے کا لگتا ہے, لیکن اس کی ایڈکشن از ناٹ دیٹ. ہاں اور ویسے کہتے ہیں کہ جی چائے پینے سے, یہ ہماری میتھس ہے نا کہ چائے پینے سے لوگ کالے ہو جاتے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں جناب. جتنے گورے جو انگلش ٹی پیتے ہیں اگر کالا ہونا تو وہ کالے ہو چکے ہوتے ہیں. ہماری مائیں بچوں کو نا چائے نہ پینے کے لیے بولتی ہیں, تو بچپن سے دماغوں میں بات ہے چائے نہیں پینی تم کالے ہو جاؤ. اور اگر میں کہتی ہوں چائے پینے سے آپ کالے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں جناب, ہمارے پاس بڑے اچھے بیوٹی پروڈکٹس ہیں گولڈن پرل کے. آج ہمارے ساتھ زرباہ بھی یہاں پر موجود ہیں. تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ جو گولڈن پرل کی جو بیوٹی پروڈکٹس ہیں وہ ہماری مارکیٹس میں موجود ہیں. پہلے ان کی ایک بیوٹی کریم آئی, دین اس کے بعد لیٹر آن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہیئر پروڈکٹس بھی نکالنے شروع کر دیے, اور خواتین کی بیوٹی سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ گولڈن پرل نے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائی. بڑے وائڈلی اپریشیٹ ان کو کیا جاتا ہے, لوگ ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے برانڈ پر, اور اسی لیے ہم نے کہا کہ آج ہم اسپیسیفکلی اس والے سے بات بھی کریں. زرباہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم زرباہ, ایک بار پھر سے, اینڈ ویلکم ٹو مائی شو ونس اگین. آئی ول سے دس ٹو یو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گولڈن پرل جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر بھی آتی ہے, لوگ اس کو بڑا وائڈلی استعمال بھی کرتے ہیں, اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. فرسٹلی گولڈن پرل سب کو پتا ہے کہ پاکستان کا لیڈنگ اسکن کیئر برانڈ ہے, لیکن شاید جرنی اس طرح لوگوں کو نہیں پتا. تو گولڈن پرل اسٹارٹ ہوا تھا 1997 میں. اچھا ہاں, اور اس کو شروع کیا تھا جو ہمارے چیئرمین ہیں مسٹر شیخ عابد محمود, انہوں نے چیچا وطنی سے یہ اسٹارٹ کیا تھا برانڈ, وہ بھی ایک سنگل پروڈکٹ کے ساتھ. اور آج ہمارے پاس ماشاءاللہ 200+ پروڈکٹس ہیں. اس کا مطلب ہے 2 سال بعد تو آپ لوگوں کو 30 سال ہو جائیں گے گولڈن پرل کی ساری اس کی ہسٹری کو. ہم دوبارہ آئیں گے وہ سیلیبریٹ ضرور, میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. ہاں تو اس کے بعد پھر اسکن کیئر میں پروڈکٹس آتے گئے, سوپس چھوئے, لوشنز آئے, اس کے بعد باڈی اسپریز تھے, فیس واشز تھے. دین ان 2012 جب فیشیل رینج آئی تو بہت بوم ملا برانڈ کو, لوگوں نے بہت پسند کیا. وہ تقریباً 50 SKUs پہ مبنی تھی. اس کے بعد وی آلسو اسٹیپ انٹو ہیئر کیئر. جیسے آپ نے بتایا ہیئر کیئر کیٹیگری میں ہم نے 2 میجر برانڈس لانچ کیے, سیٹ اینڈ ٹچ اینڈ ہیلو ہیئر. اس کے بعد ہمارے پاس MNU برانڈ لانچ ہوا جو کہ باڈی اسپریز کا ہے, اور وہ گیس فری باڈی اسپریز ہے.